ایک صاحب کا سوال ہے کہ حضرت کروڑوں کا مالک بن چکا ہوں لیکن اب تک حج ادا نہیں کیا، بس چند کام ہو جائیں تو ادا کروں گا، دل ایسا کہتا ہے، رہنمائی فرمائیں۔ دل ایسا نہیں کرنا۔ آج ایک طالب علم درخواست لے کے آئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حج کا ارادہ ہے تو رخصت منظور کی جائے، تو میں نے انہیں تنبیہ کی کہ بھائی اب کیوں ارادہ کیا، تمہارا پڑھائی کا سال ہے، پڑھائی کا وقت ہے، پڑھائی کے وقت کیوں ارادہ کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے اوپر فرض ہو چکا ہے اور فرض ہو جانے کے بعد تعجیل کا حکم ہے نا، اس وجہ سے میں چاہ رہا ہوں کہ بھائی ادا کر لوں اس سال۔ خیر ان کو سمجھایا گیا، بتایا گیا۔ میں آپ کو یہ سائل کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو کسی کو فکر ہے تو ایسی بھی ہے، اب اس کے لیے پڑھائی سے ضروری کون سا کام ہے کہ پڑھائی کمپلیٹ کر لے، لیکن یہ ہے کہ فریضہ اس کو یہ بتا رہا ہے کہ فرض ہو جانے کے بعد تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کی مسند میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ من اراد الحج فلیعجل، جس کا حج فرض ہو چکا ہے وہ جلدی کرے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ باوجود حج فرض ہونے کے اور اسباب مہیا ہونے کے اور کوئی شرعی عذر نہ پائے جانے کے بھی اس نے حج میں تاخیر کی، یہاں تک کہ بچیوں کی شادیوں کے حوالے سے بھی حج میں تاخیر کی، تو بھی یہ عذر معتبر نہیں ہے۔ اور حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حج کر سکتا ہے اور پھر بھی حج نہ کرے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی بن کے مرے یا عیسائی بن کے مرے، تو یہ سخت ترین وعید ہے۔ ہاں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ چند کام ہو جائیں، تو یہ چند کام علماء سے پوچھ لو، اپنی بستی کے عالم سے پوچھ لو کہ یہ کام حج کے لیے عذر بن سکتے ہیں کیا، تاخیر حج کا عذر بن سکتے ہیں کیا، یہ علماء سے پوچھ لو۔ اگر علماء کہیں کہ اس کی وجہ سے تاخیر میں کوئی حرج نہیں تو ٹھیک ہے، اگلے سال کر لو، مگر کب سے کر دو گے بھائی؟ کتنے برس تک انسان کے کام ایسے ہیں کبھی ختم نہیں ہوں گے، کام کے بعد کام نکلے گا، کام کے بعد کام نکلے گا۔ حیدرآباد میں ہم لوگوں نے چند برس پہلے ایک مہم چلائی تھی کہ مالداروں کو حج کی ترغیب دیں، تو گشتیں کرتے تھے باقاعدہ اور جا کے مالداروں سے ملتے تھے۔ ایک بڑی ہوٹل حیدرآباد میں چلانے والے بڑے رئیس امیر کبیر لوگوں میں سمجھے جانے والے، ان سے ملاقات کر کے بات کی گئی تو وہ موصوف یہ کہتے ہیں کہ نہیں مولانا، حج کرنے کا ارادہ ہے، حج تو فرض ہے ہی، بیوی پر بھی ہے، ماں پر بھی ہے، میرے اوپر بھی ہے، بچوں پہ بھی فرض ہے، اللہ نے اتنا دیا ہے، سب پہ فرض ہے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ دوستوں کے ساتھ عمرہ کرنے چلے جاؤں۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی اور ان کو سمجھایا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں سنا ہوں کہ حج میں جو ہے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، سب بدبو رہتی ہے، گندگی رہتی ہے، یہ رہتی ہے، وہ رہتی ہے، اس واسطے میں رمضان حرم میں گزار کے آ رہا ہوں، ہر رمضان کو جا کے وہی گزار کے آ رہا ہوں، کیونکہ رمضان میں سب نیٹنس رہتا ہے اور حج میں لوگ غریب آتے ہیں، جاہل آتے ہیں، گوار آتے ہیں۔ اب اس بیچارے کو کیا، ہم نے کہا بابا انہی کی وجہ سے تو تمہارا منشا مقصد کامیاب ہو جائے گا، وہ بندے ہی تو اللہ کے بھولے بھالے سیدھے سادے پیارے لوگ ہوتے ہیں، نہیں؟ حضرت مولانا عبد المجید ندیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں حج میں گیا تو گروپ میں ہر قسم کے لوگ تھے، طواف کرتے کرتے کسی صاحب کو کسی دوسرے سے دھکا وکا لگا، کچھ ٹھوکر لگی، وہ ٹرک ڈرائیور تھا، اس نے ایک ننگی سی گالی دے دی فوراً، کیونکہ زبان پہ چڑھی ہوئی ہوتی تو اس نے گالی دے دی عادت کے مطابق۔ تو مولانا قریب میں تھے، وہی پلٹ کے اس سے کہا کہ بابا کیا بول رہے ہو، کہاں ہو تم، اللہ کا گھر ہے یہ، بس اتنا کہا۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ اتنا کہنے ہی سے
اس کا احساس جاگا تو بے چین ہو گیا، تڑپ گیا، رونے لگا، بلکنے لگا. اس کی سسکیاں، اس کی آہیں مجھے اتنی تڑپائیں کہ جب سے حرم میں آیا تھا رونا چاہ رہا تھا، رو نہیں پایا، لیکن اس کا رونا دیکھ کے رونا آ گیا مجھے. تو میں اتنا بڑا مولانا مگر میرا دل نرم نہیں پڑا. اور وہ اتنا بڑا جاہل کہ حرم میں گالی دے دیا تھا، لیکن جیسے یاد دہانی کرائی گئی، ارے بابا حرم میں ہو، بس پھر اس کا دل ایسا نرم پڑا کہ اس کی سسکیاں سن سن کر وہ جو میرا دل سخت ہو گیا تھا وہ نرم پڑ گیا، اور میرے بھی آنکھ میں آنسو آئے. ہر بیشہ گما مبر کے خالص شاید کی درا پلنگ خفتہ باشد. یہ نہیں سمجھو کہ صاحب یہ کوٹ پتلون میں ہے تو اس کے سینے میں ایمان ہے، کہ دین نہیں ہے. بس اوقات ہم دین کی شکلوں میں ہی دین ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ دین بے دینی کی شکلوں کے اندر بھی ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم. ہاں یہ اچھی بات ہے کہ شکلیں دیندار ہونی چاہیے، لیکن یہ قاعدے کلیہ مت بنا لو کہ دین سب ادھر ہی ہے ادھر کچھ نہیں. بسا اوقات یہاں بے دینی نکلے گی، وہاں پر دین نکلتا ہے. اس لیے بڑی چیز ہے، تاخیر مت کرو، جلد سے جلد اگر اس سال ممکن ہے تو کر لو، نہیں تو اگلے سال کے لیے تیاری شروع کر دو. کام ہوتے رہیں گے، زندگی بھر آتے رہیں گے، ہوتے رہیں گے، کام کبھی رکنے والے نہیں ہیں.